مسلم شریف کی حدیث نمبر 7482 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں سمجھتا، جبکہ اسی کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ وضاحت فرما دیں۔ ایک مرتبہ ایک کارواں میں آپ تھے تو رات کو بارش ہو گئی، تو صبح کچھ لوگوں نے فرمایا یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، اور کچھ نے کہا یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے بارش ہوئی۔ آپ نے فرمایا سب رات کو مسلمان سوئے تھے، جنہوں نے کہا کہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ ان کا ایمان ان کے سینوں سے جاتا رہا، اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل کی وجہ سے بارش ہوئی وہ صاحب ایمان ہوئے اور مسلمان رہے۔ ایک ذرا سی غلطی سے اللہ کے ہاں بندہ پکڑا جاتا ہے اور دوزخ میں جا پہنچتا ہے۔ کیوں؟ اسے نہیں پتہ لگتا۔ جیسے آج میں ایک بات کر رہا تھا، اللہ یہ کہتا ہے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری سنتا ہوں، میں تیری قبول کرتا ہوں، میں تیری شہرک سے بھی قریب ہوں۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ یہاں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں۔ جو شخص یہ کلمہ کہہ رہا ہے وہ ایمان میں کہاں پہ کھڑا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ارادتاً یا غیر ارادتاً نعوذ باللہ وہ اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اللہ تو کلیم کر رہا ہے کہ میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، تیری شہرک سے قریب ہوں۔ کئی لوگ آتے ہیں متے اللہ سن لوے، جو متے کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید سن لے، متے شاید کو کہتے ہیں۔ اللہ تو کنفرم کر رہا ہے کہ میں سنتا ہوں اور میں تمہاری قبول کرتا ہوں۔ تو یہ جملہ ایسا ہے جو اس کو دوزخ میں لے جائے گا، جس کو اللہ کے حبیب نے کہا کہ اتنی دور جا گرتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ۔ یا کوئی ایسا شخص جس نے کوئی جھوٹی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دی، اس کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ بغیر تحقیق کے بات کر دی، اس کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ منافقت کا رویہ اختیار کیا۔ منافقت کی 3 مثالیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب بیوی کو بہن کہہ دے تب بھی اذیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ سوچ کے سمجھ کے بولنا ہے، اس زبان کو ایسے نہیں چلتا کر دینا۔ یہ کفر، اسی سے آپ ایمان سیکھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے کسی چیز کا اقرار کرنا وہ ایمان کا حصہ ہے، اور صحیح ایمان وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے مطابق ایکٹ کیا جائے۔ جب زبان سے ہی آپ کو ایسی غلطی کر دیں گے جو آپ کے ایمان کو کھا جائے گی تو آپ کے عمل صالح نہیں رہیں گے، مشکوک ہو جائیں گے۔ اس لیے زبان کھولتے ہوئے بہت محتاط رہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی، تیرا جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تو سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے اور تحقیق نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو ہم میڈیا پہ باتیں سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ باتیں سنتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں کچھ چیزیں، ہوٹلوں میں سنتے ہیں، بسوں میں سنتے ہیں، ٹرینوں میں سنتے ہیں، اور اس کو آگے بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم ملک میں افواہیں پھیلا رہے ہیں، بدامنی پھیلا رہے ہیں، فساد پیدا کرنے کی پوزیشن کر رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بلا تحقیق جو مرضی منہ سے نکال دیتے ہیں۔ سوچ سمجھ کے یہ بات نکالنی ہے کہ کلمہ کفر میں یہ شامل نہ ہو جائے۔